یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے حکم نامے سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنواتے ہیں. بھٹو صاحب کے حکم سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنا. اس کے بعد آج تک کوئی حکومت کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اس پولیٹیکل سیل کو بند کیا جائے. کیوں؟ اگر آئی ایس آئی اپنا کام کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہی ہے. اس کو تو آپ نے خود اپنے آئینی اختیارات کے تحت اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو. وہ لوگ جو میں نام نہیں لینا چاہتا, جو ماضی کے تھے اور جو چھوڑے میں ان باتوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میجر سے ملنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے نام, منسٹرز کے نام. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس کے سینے میں بہت راز ہیں. وہ سوچ جس نے اسلامائزیشن پاکستان کو دی, وہ نعرہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا دینے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ محمد ضیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ تھے. کبھی کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان بلوچوں کے خون کو کر رہی ہے, ان کی نسل کشی کر رہی ہے. کون تھے وہ لوگ؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ القاعدہ اور دیگر داعش کو افواج پاکستان اور آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی. کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ جو حساب مانگتے ہیں؟ ہم آپ سے حساب کیوں نہ مانگے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اعجاز الحق بھائی, انوار الحق بھائی, معززین جو سٹیج پہ بیٹھے, مقررین بھی اور حاضرین محفل, خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے خیال میں اپنی بات مکمل کر لیں تو پھر میں بات کر لیتا ہوں. جناب اگر گزارش, بہت مہربانی. استحکام پاکستان کے حوالے سے بہت ساری بات چیت ہو رہی ہے اور زیادہ تر موضوع جو ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اٹھنے والی صورتحال کے اوپر ہے. جبکہ میرے خیال میں یہاں بڑا واضح لکھا ہے کہ شہید جنرل ضیاء الحق کا مشن استحکام پاکستان. بہت ساری کیونکہ باتیں ہوتی, یہ ذرا اگر کائنڈلی اسٹیج کے اوپر اگر آپ لوگ بات, حضور تھوڑا سا آپ بات کر لیں یا مجھے کرنے دیں, کیونکہ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا فنکشن ہے اور اعجاز الحق بھائی, انوار الحق بھائی ایک فوجی ہونے کے ناطے ظاہر ہے فوج کے بچوں کا بھی تربیت فوجی ہی انداز میں ہوتی ہے, اس لیے ڈسپلن بڑا ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ اس سٹیج سے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا مشن کیا تھا اور استحکام پاکستان اس تناظر میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ آج بڑی بڑی لوگ ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں, فلانے کی ڈاکٹرن ہے, اس کی ڈاکٹرن ہے, اس کی ڈاکٹرن ہے. ایک ڈاکٹرن وہ ہوتی ہے جو آپ جب موجود ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹرن چلتی ہے, اور ایک ڈاکٹرن وہ ہوتی ہے جس کے لیے دور دراز سے پاکستان میں لوگ شہادت کے کئی سال گزر کر جانے کے بعد, کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی اس انداز میں بیٹھے نظر آتے ہیں. یہ ڈاکٹرن ہوتی ہے کیونکہ یہ نظریے کا نام ہے. پاکستان مشکلات کا شکار تھا اور سیاسی عدم استحکام تھا. ایک سپر پاور نے آپ کے پڑوس میں حملہ کر لیا تھا جس کا بڑا واضح ہدف جو تھا وہ پاکستان تھا. بلوچستان کو وہ کاٹنا چاہتے تھے. وہ نقشے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں جو روس نے بنائے تھے. اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا مشن جو تھا صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو روس کو یہاں روکنا ہے, بلکہ ان کا اور میرے والد جنرل حمید گل رحمت اللہ کا مشن جو تھا وہ تھا کہ دریائے آمو کے بھی پار جانا ہے. ہم نے تو اپنی نظریاتی حدود کو ایک ملت اسلامیہ کے اندر جو ہے وہ سمو لینا ہے. ملت اسلامیہ کے اگر کوئی میرے خیال میں ایک ایسے ہیرو جن کے لیے طواف کعبہ رکوا کے نماز جنازہ غائبانہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا, وہ صحرا جو ہے وہ تو شہید ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ کے سر پہ ہی جاتا ہے.
یہ نعرہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مرد مومن مرد حق. دیکھیں اگر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ حق کیا تھا, وہ باطل کے سامنے ٹکنا کیا تھا. روس کے صدر نے ضیاء الحق صاحب کو آ کے بڑی باتیں سنا دی. میرے والد صاحب نے پوچھا کہ سر کیا ہوا, تو کہا اس کی باتیں سن لی, کرنی وہی ہے جو میں نے دل کی کرنی ہے. یہ ضیاء الحق صاحب تھے, پریشر نہیں لیا کرتے تھے. افواج کے اندر تمام پریشر, کبھی امریکنز کی کسی اور کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ افواج کے لوگوں سے ڈائریکٹلی رابطے رکھے. 9/11 کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی. وہ سوچ جس نے اسلامائزیشن پاکستان کو دی, وہ نعرہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا دینے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ محمد ضیاء الحق شہید رحمت اللہ علیہ تھے. بڑے باپ کے بیٹا ہونا یقیناً ایک قابل فخر بات ہے, لیکن بڑے باپ کے نام کو سنبھالنا اس سے بھی مشکل کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی جو میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے اپنے والد کے نام کو سنبھالا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی لے کے جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ مسلم لیگ کے متعلق بات کرتے ہیں, مسلم لیگ تو دائیں بازو کی نمائندگی کرتی تھی اعجاز بھائی, اور مسلم لیگ کا مقصد یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہو. دائیں بازو کی نمائندگی مسلم لیگ کرتی ہے. تو آج مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگ کہاں گئی, کیونکہ وہ مسلم لیگ تو مجھے ساری کی ساری بائیں بازو اور محمود خان اور دیگر لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. آج مسلم لیگ کی ضرورت ہے, دائیں بازو کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو یہ خاصہ دیا ہے کہ ان کی کال کے اوپر لوگ دور دور سے اکٹھے ہو جاتے ہیں, چاہے کوئی اور ہو. آج کیونکہ استحکام پاکستان کی بات ہے اور دل بڑا بھرا ہوا ہے میرا. آج خوشنود علی خان نے میرے اوپر کالم بھی لکھا ہے, 2 دن سویا نہیں ہوں سوچ سوچ کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. افواج اور عوام کے درمیان میں تصادم کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میرے والد نے 4 ڈی کہے تھے کہ دشمن آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ڈی ملٹرائز کر کے ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ڈی اسلامائز کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ. اب کون کون لوگ ہیں جن کے معاملات اس جگہ کے اوپر جا کے ٹکتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, یہ سب افواج پاکستان سے دل کے اندر کدورتیں رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے حکم نامے سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنواتے ہیں. بھٹو صاحب کے حکم سے آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل بنا, اس کے بعد آج تک کوئی حکومت کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ اس پولیٹیکل سیل کو بند کیا جائے. کیوں؟ اگر آئی ایس آئی اپنا کام کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہی ہے, اس کو تو آپ نے خود اپنے آئینی اختیارات کے تحت اس کو حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو. وہ لوگ جو میں نام نہیں لینا چاہتا, جو ماضی کے تھے اور جو چھوڑے ہیں, ان باتوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میجر سے ملنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے نام, منسٹرز کے نام. میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس کے سینے میں بہت راز ہیں, چشمدید گواہ ہوں. میرا منہ نہ کھلوانا کہ کون کس کی گود میں پڑا. یہ کہاں سے کہا گیا کہ ضیاء الحق صاحب کی گود کے اندر بیٹھ کے کون ہے جو کس کی گود میں نہیں بیٹھا؟ تصویریں دکھاؤں پھر؟ مذاق بنا کے رکھ لیا ہے. محمد ضیاء الحق ایک نظریے کا نام ہے, وہ پاکستان کی استقامت کا نام ہے. انہوں نے پاکستان کو ایک نظریہ دیا, پہچان دی, عزت دی, روس کو ٹکڑے کیا. آج افواج پاکستان کے متعلق بات ہوتی ہے, جاؤ ان کے پوچھو 22,000 روپے تنخواہ لینے کے لیے اپنی جان کون ہے یہاں مائیکا لال جو دینے کے لیے تیار ہے؟ جس دن وردی پہنتے ہیں
دن شہادت کو گلے لگاتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیجیے. جس دن وردی پہنتے ہیں اس دن شہادت کو گلے لگاتے ہیں. پوچھیں ان لوگوں کو 23 لوگ شہید ہو گئے. سیاست کرو, جلسے کرو, ریلیاں کرو, افواج کو گالی دو, کسی نے شہید کے لیے دعا کی؟ کیوں نہیں کی؟ شیم شیم شیم. کیا مقصد ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ افواج پاکستان بلوچوں کے خون کو کر رہی ہے, ان کی نسل کشی کر رہی ہے. کون تھے وہ لوگ؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ القاعدہ اور دیگر داعش کو افواج پاکستان اور ISI نے ٹریننگ دی. کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے وہ لوگ جو حساب مانگتے ہیں؟ ہم آپ سے حساب کیوں نہ مانگے؟ اس نہر کے کنارے کون تھا وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھ کے میرے والد کے ADC کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا؟ منہ کھلوائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ پاکستان ہمارا ہے, ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں. افواج پاکستان کے لوگ روزانہ اس کے خون سے اپنے اس کو سینچتے ہیں. اس کی آبرو, اس کا تقدس پاکستان کا پامال نہیں کیا جا سکتا کسی صورت. وقت کی قلت. آخری بات یہ کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے من حیث القوم کہ ہم نے ایک نئی قیادت کو سامنے لے کے آنا ہے. ایک ایسی قیادت جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ, اور نظریہ کیا ہے؟ نظریہ اسلام سے مختلف نہیں ہے. جو دینی قوتوں کو اکٹھا کر سکے, جو دائیں بازو کے اندر ایک اپنا مقام پیدا کر سکتے. آپ جانتے ہیں وہ کون شخصیت ہے. الحمدللہ وہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا موجود ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ایک سسٹم جانے کو ہے. یہ تمام مشکلات آپ کو چند اور مہینوں میں پتہ چل جائیں گی. ایک سسٹم جا رہا ہے اور ایک سسٹم آنے کو ہے. حقیقت منتظر کو دیکھیں. افغانستان کے اندر اسلامی نظام آنے کو ہے. یہ سیاسی قیادت وہاں کھڑی نہیں ہو پائے گی. اس نظام کے سامنے صرف لا الہ کا نظام چلے گا انشاءاللہ تعالی. میں ان الفاظ کے ساتھ, دعا کے ساتھ کہ ہمیں اس ٹائم پہ تصادم نہیں چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی لیگ ہو, لیکن مکالمہ چاہیے, اور ایک ایسا مکالمہ جس سے پاکستان کے معاملات خراب نہ ہوئے. ورنہ دشمن پوری کوشش سے ہماری پہلی دفاعی لائن ISI اور ہماری برتر دفاعی لائن پاکستان فوج کے در پہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ڈیوائڈ پیدا کیا جائے. افسر اور جوان کی بات کی گئی. کیا آپ بات کرتے ہیں 8 افسر ایک جوان کے پیچھے شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. 8 جوانوں کے پیچھے ایک افسر شہید ہو رہا ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی ریشو ہے. سب سے بڑی ریشو ہے. روزانہ ہمارے شہید ہو رہے ہیں. کپتان, میجر, کرنل, جنرل 4 شہید ہو چکے پاکستان کے. کیا آپ بات کرتے ہیں؟ قربانی کی بات کرتے ہیں؟ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد.